اب خبر یہ آئی کہ صدر آصف زرداری نے پیکا ایکٹ پر دستخط کر دیے ہیں اور باضابطہ طور پر اس کی ایک قانونی شکل سامنے آ چکی ہے۔ یہ گیزٹ آف پاکستان سے اس کا اجرا بھی ہو گیا ہے۔ سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، JUFA کے سینیٹر ہیں، ماہ ناز قانون دان ہیں۔ کامران صاحب، ایک تو شکریہ آپ کا کہ آپ نے جو صحافتی برادری ہے ہماری اس کی نمائندگی کی، جو سینٹ کی کمیٹی تھی جس میں آپ کو مدعو کیا گیا تھا۔ یہ بتائیے کہ خبر آج یہ بھی آئی کہ مولانا کے ساتھ کمٹمنٹ ہوئی، یقین دہانی کروا دی گئی زرداری صاحب کی طرف سے کہ وہ ابھی اس معاملے کو آن ہولڈ کریں گے، دستخط نہیں کریں گے۔ مولانا اور آصف زرداری کے بیچ کیا گفت و شنید ہوئی، کیا پیغام رسانی ہوئی تھی؟ مولانا نے کل لیٹ آورز میں فون کیا تھا زرداری صاحب کو، اس سے پہلے جو ہے وہ آپ کے برادری سے جو ہے ساتھی ملے تھے ان کے ساتھ، اور ان کی ڈیمانڈ پہ زرداری صاحب سے بات ہوئی تھی اور ان کو کہا تھا کہ اس میں ریزرویشنز ہیں، ہماری بھی آپ کی کمیونٹی کی بھی، ویسے بھی جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن بھی اس سے افینڈ ہو رہا ہے، مناسب لا بھی نہیں ہے یہ۔ تو انہوں نے کہا کہ نقوی صاحب جو ہے وہ آ جائیں تو وہ بیٹھ جائیں گے آپ کے ساتھ اور پھر کوئی اس کا جو ہے کوئی حل نکال لیں گے۔ تو کل یہ بات ہوئی تھی اور انسیڈنٹلی میں موجود بھی تھا کل مولانا صاحب کے پاس اس ٹیلی فون کے وقت۔ تو پھر یہ سارا کچھ جو ہے نا اس کے بعد ابھی خبر آئی ہے، دوست کمپلین کر رہے ہیں کہ یہ آپ نے ایک بات کی تھی اور اس کے بعد جو ہے نا اس کا الٹ ہو گیا۔ تو یہ الٹ ہونے کا تو میں اب کچھ نہیں کہہ سکتا، میں صرف کچھ واقعے کے بارے میں بتا سکتا ہوں کہ جو واقعہ ہوا تھا میری موجودگی میں ہوا تھا۔ الٹ ہوا تو کیوں ہوا یہ پھر ان سے پوچھیے جنہوں نے الٹ کیا۔ کامران صاحب، ہمیں یہ محسوس ہوا کہ سینٹ کی جو انٹیریئر کمیٹی تھی، وزارت داخلہ کی کمیٹی تھی، اس میں ایسے محسوس ہوا کہ مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور ایک لحاظ سے PTI بھی ہم آہنگ تھیں، اور آپ کہہ رہے تھے کہ اس جلدی کیا ہے، اس انداز میں آپ بل کو جو ہے منظور نہ کریں، اپروو نہ کریں، سینٹ میں نہ بھیجیں، تاخیر کر لیں، سٹیک ہولڈر کو سن لیں۔ تو وہ جو چیئرمین تھے ان کا تعلق PTI سے تھا، ایک ممبر بھی PTI کے اس میں موجود ہیں۔ تو آپ نے کیا محسوس کیا کہ ان پر کون سی تلوار لٹک رہی تھی کہ اسی دن وہ رپورٹ پیش کرنی ضروری تھی، اسی دن منظور کرنا ضروری تھا، اور ڈیلے نہیں کرنا چاہتے تھے اور سٹیک ہولڈر کو سننا بھی نہیں چاہتے تھے؟ اس سے بھی زیادہ حیرانگی کی بات جو ہے وہ رپورٹ ہے کمیٹی کی، جس میں نہ میری امینڈمنٹس کو، آپ نے دیکھا ہوگا امینڈمنٹس درجن بھر کی لگ بھگ جو ہے نا وہ امینڈمنٹس ہیں، اور اس کو بالکل ٹچ بھی نہیں کیا گیا، ماں سوائے یہ لکھنے کے کہ کامران نے کچھ امینڈمنٹس جو ہے نا وہ تجویز کی ہیں، اور اس کو نہ ایکسیپٹنس ہے اس کی، نہ ریجیکشن ہے، کوئی ڈیلیبریشن نہیں ہے۔ اور پھر اس سے بھی زیادہ مزے کی بات ایک اور ہے، جب یہ معاملہ آیا سینٹ کے فلور پہ تو انہوں نے کہا کہ جی وہ کمیٹی آپ کی تجاویز کو ریجیکٹ کر چکی ہے اور آپ نے نوٹس نہیں دیا اس کے بعد جو ہے نا اس ہاؤس میں لانے کا۔ نوٹس میں 24 کو دے چکا تھا اور کمیٹی کے پاس آفیشلی گیا تھا، اور کمیٹی باؤنڈ تھی کہ اس کو ڈیلیبریٹ کرتی اور اس کے اوپر اپنی فائنڈنگ دیتی، اور جب کسی چیز پہ فائنڈنگ آتی ہے اور اس کو جب انہوں نے آفیشلی بھجوایا ہوتا ہے تو پھر وہ ہاؤس کی پراپرٹی بن جاتی ہے، اس کے اوپر جو ہے نا وہ ہاؤس نے بھی ڈیبیٹ کرنا ہوتا ہے۔ تو سب کو کسی نہ کسی حوالے سے بہت جلدی تھی، پتہ نہیں کہاں انہوں نے اس معاملے میں جواب دینا تھا۔ صحیح۔ اچھا یہ بتائیں، آپ نے تو یہ پوائنٹ وہاں ڈپٹی چیئرمین کے سامنے بھی اٹھایا اور آپ نے کہا کہ دیکھیں اس رپورٹ کے اندر جو ہے نہ ریجیکٹ کیا گیا ہے نہ ایکسیپٹ کیا گیا ہے، اور لیکن ڈپٹی چیئرمین نے کہا کہ نہیں جی وہ کمیٹی رپورٹ دے چکی ہے، وہ ریجیکٹ کر چکی ہے، آپ دوبارہ آپ کو دینی چاہیے تھے، آپ نے نہیں کی۔ تو یہ ڈپٹی چیئرمین جو کچھ رولنگ دے رہے تھے یہ رولز اینڈ ریگولیشن کے مطابق تھی، آئین کے مطابق تھی، یا بس یہ بھی دباؤ کا نتیجہ تھا؟ میں نے وہ رپورٹ شیئر کر دی تھی میڈیا کے دوستوں سے، اس میں ایکسیپٹنس بھی نہیں ہے، ریجیکشن بھی نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس وہ نہیں پہنچی رپورٹ، نہیں، میں نے آپ کی بات سنی تھی، آپ نے کہا تھا کہ یہاں نہ ریجیکٹ کیا ہے نہ آپ نے کر کے شیئر کر دیا تھا میڈیا کے دوستوں کے ساتھ کہ یہ دیکھ لیجئے نہ ایکسیپٹنس ہے نہ ریجیکشن ہے، اور نوٹس تو میں 24 کو دے چکا تھا۔ تو 24 کو جب نوٹس اس سے پہلے میں دے چکا ہوں تو پھر جو نا یہ ودن 2 days والی بات جو ہے یہ تو اس پہ لاگو نہیں ہوتی تھی۔ یہ ودن 2 days والی بات تو
اسی دن اگر کوئی امینڈمنٹس آئی ہیں جیسے علی ظفر کی اسی دن آئی ہیں اس پہ تو لاگو ہو سکتی ہے, میرے والے معاملے میں تو لاگو نہیں کی جا سکتی تھی. انفیکٹ مسئلہ یہ تھا کہ 12, 13, 14 امینڈمنٹ جب اس کے اوپر جو ہے ان کو سب کو لینا پڑتا اور اس میں ہر جگہ پہ ڈیبیٹ ہوتی تو کسی کا ذہن بھی بدل سکتا تھا, یا کم از کم لوگوں کو میسج جاتا میڈیا کے ذریعے کہ ہو کیا رہا ہے ان کے ساتھ, تو وہ ہو کیا رہا ہے وہ اس سے بچنا چاہتے تھے. اسی طرح سے جو دوسرا جو بل تھا وہ اسی تاریخ کو آیا تھا, اس میں بھی میری امینڈمنٹس تھیں, اس میں لی گئی اور اس میں نہیں لی گئی. اس میں بھی گو کہ صوبوں کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالا گیا, مگر پھر بھی جو ہے نا وہ پین تھوڑی سی لے لی کہ چلے کوئی کچھ نہ کچھ کاغذ کا پیٹ بھر لیتے ہیں. یہاں پہ وہ تکلف بھی نہیں کیا گیا. صحیح. اچھا کامران صاحب یہ بتائیے, بظاہر تو پیپلز پارٹی جو ہے وہ بھی بات کرتی ہے, ہمارے پروگرامز میں آتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی ایسے قوانین ہم منظور نہیں ہونے دیں گے. پی ٹی آئی کو ہم نے دیکھا وہ صحافیوں کے ساتھ واک آؤٹ بھی کیا, احتجاج بھی کیا, لیکن ہمیں جو شبہ ہے کہ جو چیئرمین ہے کمیٹی کا وہ پی ٹی آئی کے سینیٹر ہیں, تو وہ کیا پارٹی پالیسی سے واقعتاً اختلاف کر رہے تھے, یا وہ کسی کوئی انڈرسٹینڈنگ ان کی کوئی کمٹمنٹ اپنی پارٹی کے ساتھ موجود تھی اور ڈوئل پلے ہو گیا صحافیوں کے ساتھ؟ میں اس پہ تبصرہ نہیں کرتا. میں نے علی ظفر, چونکہ وہ میرا دوست ہے, میرا ہم پیشہ ہے, تو علی ظفر صاحب نے جواب نہیں دیا کوئی؟ وہ آگے سے ہنس کے بس ڈال دیے. وہ ہنس دیے, وہ چپ رہے, منظور تھا پردہ تیرا. صحیح. اچھا یہ فرمائیں کہ اب آپ کے پاس ڈیلیگیشن آ گیا پی ٹی آئی کا, پھر رابطے بحال ہو گئے, آپ نے کل کہا بھی کہ بڑی دیر کی مہربان آتے آتے, تو اب پی ٹی آئی کیا چاہتی ہے کہ واقعی اپوزیشن کا اتحاد چاہتی ہے یا پھر دباؤ بڑھا کے مذاکرات کے لیے سپیس چاہتی ہے؟ میں چونکہ وہ اس ہارڈ لائن میں ہوں جس میں جو نا میں نے تلخیاں کم کرنی ہے یا ختم کرنے میں کوئی مدد دینی ہے میں نے اور اسد کیسر صاحب نے, تو میں اس کو زیادہ وہ اس پہ اپنا اوپینین جو ہے وہ نہیں دیتا. مگر اچھی بات یہ ہوگی کہ یہ پارٹیز جو ہے وہ آپس میں آگے بڑھیں. ایون جو ہے نا ہم اس بات کے بھی قائل ہیں کہ وہ پی ٹی آئی گورنمنٹ کے ساتھ بھی کسی نتیجے پہ پہنچے. مولانا نے کل ان کو کہا کہ ہم نے پبلکلی بھی اور آپ کو بھی کہہ رہے ہیں کہ اس میں آپ کی جتنی بھی جو ہے نا انڈرسٹینڈنگ ہوگی وہ شاید اچھی ہوگی. اور بنیادی بات یہ ہے کہ یہ جو مینڈیٹ چلا جاتا ہے, یہ مینڈیٹ تو نہ میں آپ سے لیتا ہوں نہ آپ مجھ سے لیتے ہیں, مینڈیٹ تو کوئی اور ہم سے لے جانے والا لے جاتا ہے. اچھا یہ فرمائیں کہ اب تقریباً 10-11 مہینے ہو گئے الیکشن کو, 1 مہینہ رہ گیا ہے. اس عرصے میں حکومت کا جو طرز عمل ہے وہ یہ ہے نیمے دروں نیمے بروں. آپ کو بھی اندازہ ہوا, ہمیں بھی 2 دفعہ اندازہ ہوا کہ ایک بے بسی لگتی ہے, بے کسی لگتی ہے, لاچارگی لگتی ہے, کوئی کمٹمنٹ پوری کرنے میں کہیں نہ کہیں دباؤ نظر آتا ہے, کوئی فیصلہ حکومت از خود کر نہیں پاتی سوائے اس کے کہ اس کے اپنے مفاد میں ہو. تو اس کے بعد اپوزیشن اتحاد میں تاخیر کی وجہ کیا ہے؟ ورنہ عموماً ایسی صورت میں تو اپوزیشن اتحاد بہت جلد بن جایا کرتے ہیں. دیکھیے اس میں کچھ قربانیاں دینی پڑتی ہیں, اور قربانی جو ہے وہ ہمیشہ بڑی پارٹی کو دینی پڑتی ہے یا اس پارٹی کو دینی پڑتی ہے جس کی کوئی مجبوریاں زیادہ ہوتی ہیں. اس وقت مجبوریاں اگر زیادہ ہیں تو پی ٹی آئی کی زیادہ ہیں, ان کی لیڈرشپ جو ہے ان کے خلاف مقدمہ آتا ہے, مختلف طرح سے پھنسے ہوئے ہیں. مگر ان ساری باتوں کے حوالے سے آج تک پارلیمان کے اندر کوئی متحدہ اپوزیشن جو ہے وہ وجود میں نہیں آ سکی. کبھی ہمارا اکٹھا اجلاس نہیں ہو سکا کسی ایشو پہ, کبھی ہم نے بیٹھ کے طے نہیں کیا. ایون کل والا معاملہ دیکھ لیجیے, کل کے دونوں معاملات رادر یہ بہت زیادہ جو ہے امپورٹنٹ تھے, اور دونوں معاملات میں ہم آپس میں بیٹھ کے جو ہے یہ طے نہیں کر سکے کہ ہم نے کس طرف سے چلنا ہے اور کیا کرنا ہے, اسٹریٹجی کیا ہوگی, کون سی امینڈمنٹ لینی ہے, کون سی نہیں لینی ہے, کس نے ٹھیک کیا, کس نے غلط کیا. تو یہ جو چیزیں جو ہے پھر یہ نقصان دیتی ہیں بڑے اس میں پیمانے پہ. اگر کرنا ہے تو اگر ساتھیوں نے نزدیک آنا ہے تو پھر اس میں کچھ قربانیاں بھی دینی ہوں گی, اور بڑی پارٹی کو یا جس پارٹی کو کوئی مسائل زیادہ ہوں ان کو جو ہے وہ تھوڑا سا جو ہے نا دوسروں کو اکوموڈیٹ کرنا ہوگا. نہیں, اس کی وہ وجہ کیا بتاتے ہیں؟ یہ نا تجربہ کاری ہے, کوئی مجبوری ہے, یا دو عملی ہے؟ یہ وجہ نہ تجربہ کاری, میں تو اس کو مطلب جب تک اس کے کانٹریری کوئی چیز موجود نہ ہو تو میں کہوں گا کہ شاید جو ہے لیڈرشپ ان کی موجود نہیں ہے, اور اس طرح سے یہ پارٹی کا وہ ڈسپلن موجود نہیں ہے جس طرح سے ڈسپلن ہوتا ہے. اب ہم جو بھی کریں, میں جو کچھ بھی ہو جاؤں, مگر وہ پارٹی کے ڈسپلن کے اندر ہوں
پارٹی کے ڈسپلن کے باہر نہیں جا سکتا. کوئی اور دوست جتنا بھی جو ہے نا وہ زوراور ہو وہ پارٹی کے ڈسپلن سے جو ہے ادھر ادھر نہیں ہوتا, وہاں سے پارٹی کے ڈسپلن سے نکل جاتے ہیں. یہ تاثر بھی ہے کہ جی علی امین گنڈا پور صاحب اور جناب مولانا فضل الرحمان صاحب کا ڈیرہ اسماعیل خان سے جو تعلق ہے, ایک وجہ یہ بھی ہے کہ خان صاحب اگر اسد کیسر سے کہتے ہیں کہ مولانا سے تعلقات بڑھائیں, رابطے بڑھائیں, تو پھر کہیں نہ کہیں رکاوٹ پڑ جاتی ہے. یہ بھی ہے بات کوئی؟ یہ ممکن ہو سکتی ہے کہ ان کا پرابلم جو ہے وہ ڈی آئی خان سے متعلق ہونے کی وجہ سے کہ کانسٹیٹوینسی ایک ہے اور وہاں پہ انٹرسٹ کلیش کرتا ہے. مگر دیکھیے جب آدمی اس اسٹیٹس پہ آ جاتا ہے, اسٹیج پہ آ جاتا ہے کہ وہ کسی صوبے کا چیف ایگزیکٹو ہے, تو پھر اس کا لیول بھی جو ہے, اس کا انر لیول بھی جو ہے اس طرح سے ہونا چاہیے, اس کو اسی طرح سے بات کرنی چاہیے. پھر اس کو اس درجے پہ آ کے ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے جیسے بچے کرتے ہیں.